بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انشاءاللہ آج میں گولڈن ایج آف اسلام یا پھر کہیں کہ اسلامک رینیسانس کے اوپر اپنی تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا، اور اس پیریڈ میں جو انقلاب آیا، اس پیریڈ میں جو اسلام میں عروج آیا، اسلام نے جو ہر شعبے میں ترقی کی اور ہر شعبے میں مسلمان چھا گئے تھے، اس پیریڈ کے بارے میں تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا. میں نے اپنی پچھلی وائس نوٹس میں جو بھی باتیں کی ہیں، اس میں ایک طرف تو ریشنل فلاسفی تھی، اس میں موزلائٹ اسکول آف تھاٹس تھا اور الاشری اسکول آف تھاٹس تھا. اس میں ٹریڈیشنل میں جو اسلامک تھیولوجین تھے وہ بھی شامل تھے، مگر فلسفہ اسلامک فلاسفی کا جو ٹریڈیشن ہے وہ در حقیقت 8ویں صدی میں جا کر شروع ہوتا ہے، اور اس کے جو پہلے استاد ہیں وہ اصل میں ابو الیوسف الکندی ہیں. ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ہی از دا فلاسفر آف ہی از دا فادر آف دا اسلامک فلاسفی. اس کی کیا وجہ ہے کہ 8ویں صدی میں ہی جا کر کیوں اسلامک فلاسفی شروع ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 8ویں صدی میں ہی جا کر الکندی کے ساتھ ہی تقریباً وہ تمام فلاسفیکل گریک نالج تھی، جو گریک فلاسفی تھی، جو اس کا جو کام تھا اس کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے. جب ان کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے تو اس سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ گریک فلاسفر سے جو متاثر ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پہلی دفعہ اسلامک فلاسفر کہلاتے ہیں، اور ان کے جو خیالات ہیں، ان کے خیالات کو بنیادی طور پر فلسفہ کہا جاتا ہے. یہ جو فلسفہ ہے یہ وہی بنیادی طور پر فلوسوفیا جو گریک الفاظ ہے اسی کا عربک ورژن ہے. اس کو ہم عربک میں فلسفہ کہتے ہیں، اور فلسفہ بیسیکلی وہی فلاسفی ہے، وہی انہی اصولوں پہ قائم ہے جس اصولوں کے اوپر گریک فلاسفر اور روم کے فلاسفر جو تھے وہ قائم کی تھی. اب کچھ دلچسپ بات، شاید میں سب سے زیادہ دلچسپ بات اس پورے قصے میں ہے کہ اسلامک فلاسفی کے حوالے سے، اسلامک انقلاب کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک عرب رینیسانس ہے، ایک اسلامک رینیسانس ہے، یا کہتے ہیں عرب یا اسلامک رینیسانس جو ہے وہ اصل میں ایک الکندی سے ہی شروع ہوتا ہے. اور اتنا ہی اہم یہ جو سب کچھ ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ٹیکنالوجیکل تبدیلی کے نتیجے میں فلسفے کے خیال جو بڑی تیزی سے اس پورے علاقے میں پھیلتے ہیں. جہاں جہاں اسلام کی ریاست قائم ہو چکی تھی، وہی ٹیکنالوجیکل چیز کیا ہے؟ وہ ہے پیپر میکنگ، کاغذ کا بنانا اور کاغذ پہ لکھنا. اس سے پہلے جو فلاسفی ہو رہی تھی وہ جو گریک میں، روم میں جو کچھ بھی لکھا جا رہا تھا وہ پارچہ پہ لکھا جاتا تھا، اور اس وقت پیپر نہیں ہوتے تھے. تو پیپر کا بنیادی ایجاد جو ہے وہ چائنیز نے کی آہستہ آہستہ. تقریباً 751 AD میں سمرقند کے ذریعے یہ ٹیکنالوجی مڈل ایسٹ تک پہنچی. 751 میں جب پیپر کی ایجاد ہوئی تو مڈل ایسٹ تک جب پہنچی تو عرب دنیا میں پیپر میکنگ سے متعارف ہوئے، تو ایک انقلاب برپا ہو گیا، ایک سوچ کا انقلاب برپا ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ ان کی اسلام کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں یہ جو سوچ کے انقلاب جو آتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ٹیکنیکل ریولوشن ہوتی ہے یا فلاسفیکل ریولوشن ہوتی ہے، اکثر بیشتر کسی نہ کسی ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اپنے خیالات کو بڑی تیزی سے پھیلاتا ہے. جس طرح سے میں گریک کا ذکر کرتا ہوں کہ گریک نے جب فونیشین سے اور دوسرے میڈیٹیرین لوگوں سے جب یہ آرٹ سیکھا، یہ طریقہ سیکھا کہ لکھتے کیسے ہیں، رائٹنگ بھی ایک انوینشن تھی، پارچہ پہ لکھنا کیسے ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو گریک فلسفہ کہیں نظر نہیں آتا، ہومر اور سارا جو سلسلہ ہے کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو گریک فلاسفی کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کے نتیجے میں گریک رینیسانس دنیا میں آیا؟ تو وہ تھی آرٹ آف رائٹنگ ٹیکنالوجی. اسی طرح سے عرب فلاسفی کے نتیجے میں، عرب انقلاب کے نتیجے میں جو چیزیں جو بہت بڑی تیزی کے ساتھ اس کے نتیجے تھا، وہ جو عرب رینیسانس کا طریقہ تھا وہ تھا کاغذ کی ایجاد، کاغذ پہ لکھنا، کاغذ کا استعمال کرنا. آگے میں بتاؤں گا کہ ایک اور انقلاب دنیا میں آیا تھا، اور وہ انقلاب تھا جب انسانوں نے ایجاد کیا پرنٹنگ پریس.
اور پرنٹنگ پریس کا جو دور تھا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریفارمیشن کا ایج کہتے ہیں، ہم اس کو انلائٹننگ کا ایج کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یورپ میں بہت تبدیلی آئی، اور صرف ایک بڑی چینج کی وجہ سے جب پرنٹنگ کا پریس دنیا میں موجود آیا۔ اس کے بارے میں کبھی وقت ملا تو میں اپنی ایک الگ وائس نوٹ بناؤں گا۔ 751 میں عرب نے جب پیپر بنانا، اس پہ لکھنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انتہائی سستی کتابیں عرب پروڈیوس کر سکتے تھے، اس کی اشاعت کر سکتے تھے۔ پرانی زبانی کتابیں جو کاغذ پہ نہیں لکھی جاتی تھیں، پارچہ پہ لکھی جاتی تھیں، وہ انتہائی مہنگی ہوتی تھیں۔ اب کاغذ کی وجہ سے کتابیں آسانی سے لوگوں کے ہاتھوں میں پڑھنے کے لیے آ گئیں۔ جب 762 میں بغداد جو ہے اس کی اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو بنیادی طور پر عباسی ڈائنیسٹی کی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنو امیہ کو پہلے بنو امیہ کی ڈائنیسٹی کو انہوں نے پہلے تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا کیپٹل ایک نئی جگہ بنائیں گے، اور ہم اپنا کیپٹل بغداد میں بنائیں گے۔ یہ جو عباسیڈ خلیفہ تھے، جو پہلے عباسیڈ کے جو خلیفہ تھے، وہ اصل میں تھے ہارون رشید۔ 786 AD کے اندر انہوں نے ایک زبردست انقلابی سوچ پیدا کی، زبردست کام کیا۔ اس کام کے نتیجے میں گولڈن ایج آف اسلام شروع ہوا، کیونکہ ہارون رشید نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا بھر کے اندر جتنا علم ہے، دنیا بھر میں جتنی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی کتابیں ہیں، جو آرٹس پر ہیں، سائنس پر ہیں، فلسفے پہ ہیں، میڈیکل میں، جو کچھ بھی اب مواد دنیا میں ہے، اس کا ترجمہ عربی میں کروایا، تاکہ عرب جو لوگ ہیں، جو عرب قوم ہے، وہ دنیا کے ان علوم سے مستفید ہو سکیں، اور وہ علم سیکھ سکیں جو ان کے پاس نہیں تھے۔ اس دور کے بارے میں یورپین لوگ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے دور میں عربی میں ترجمہ ہونے کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے، جس رفتار سے ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ کسی بھی قوم کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کے لیے ہارون رشید نے ہر طرف سے کتابیں منگوانا شروع کر دیں، باقاعدہ ایسے ادارے قائم کیے جن کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ دنیا بھر سے کتابوں کو جمع کریں، اس کی صحیح انداز میں عربی میں ترجمہ کیا جائے، پھر اس کی اشاعت کی جائے، اور اس کی قیمت اتنی کم رکھی جائے کہ ہر خاص و عام کے ہاتھوں میں کتابیں آئیں، تاکہ عرب لوگ تمام علوم سے حاصل کر سکیں، آسانی کے ساتھ ان سے مستفید ہو سکیں، ان کو معلوم ہو سکے دنیا میں کیا کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ جو رنسانس تھا، یہ جو انقلاب تھا ہارون رشید اور اس کے بعد مامون رشید کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں عرب جو تھے اس میں ایک سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکلی اور ایک آرٹسٹیکلی انقلاب برپا ہو گیا۔ ہر طرف کتابیں لکھی جانے لگیں، ہر طرف مسجدیں کھل گئیں، ہر طرف ادارے کھل گئے، اور یہ جو انقلاب، یہ سوچ کے بعد کا یہ انقلاب جو عرب میں بہت ایکسپلسو انقلاب پیدا ہوا، اور یہی شروعات ہے فلسفے کی بھی، اس سوچ کی بھی جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، اور الکندی اس فلسفے کا آغاز بنا۔ ہارون رشید نے ہی الکندی کو انچارج بنایا کہ وہ گریک فلسفی کا کام لے کر اس کا ترجمہ عربی میں کرے۔ یہ نہیں ہے کہ عباسی جو رولر تھے، یہ جو ہارون رشید یا مامون رشید تھے، یہ خود کوئی فرشتہ بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے خلاف لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف قانونی عدالتی کارروائی شروع کی، ان کو سزائیں دیں، اور جو لوگ زیادہ ان کو سمجھتے تھے کہ وہ ریاست کے لیے خطرہ ہیں، ان لوگوں کو مروا بھی دیا۔ یہ جو ہارون رشید اور مامون رشید جو تھے، وہ موزلائٹ سوچ پہ یقین رکھتے تھے۔ موزلائٹ سوچ جب بھی میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ جو گریک فلاسفر کی سوچ ہوتی ہے، وہ 8 سے 10 ہجری میں شروع ہوئی۔ تقریباً تمام فلاسفر جو اس دور میں جو تھے 8 سے 10 ہجری میں گریک فلاسفر کی تقلید کرتے تھے، مگر یہ سوچ جو ہے وہ اسلامی سوچ کے ساتھ کئی جگہ ٹکراتی ہے، جس کی مخالفت سب سے پہلے الاشعری نے کی، اس کے بعد امام غزالی نے کی، اور امام غزالی پر میں نے اپنی 2 وائس نوٹ بنائی ہیں، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو موزلائٹ سوچ ہے، موزلائٹ سوچ جو ہے، جو گریک کی تقلید ہے، وہ اصل میں بہت سی جگہ پہ اسلام کے اندر بدعت پیدا کرتی ہیں اور اسلام کے باؤنڈری کو کراس کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو اسلامی ٹریڈیشنل لوگ تھے، جس میں پرانے اسکالر تھے، جن کو شریعہ کا علم حاصل تھا، ان سب لوگوں نے موزلائٹ اس سوچ کو سرے سے غلط قرار دیا، اور اس کے اوپر پرزور انداز میں امام غزالی نے اور الاشعری نے اپنی کتابیں لکھی اور اس کو رد کر دیا۔
تو ہارون رشید اور مامون رشید اس سوچ کے حامی تھے. انہوں نے ریاست کا ایک بنیادی ستون جو ہے وہ موزلائٹ سوچ پر بنا دیا، اور ہر بندہ جو اس یقین نہیں کرتا تھا، جو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص جو ہے ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، ریاست کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے اسٹیٹ آئیڈیالوجی بنا رکھی تھی کہ موزلائٹ سوچ کو. لہٰذا انہوں نے ایک پروسیس شروع کیا 1853 AD میں المامون نے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں مہنا ایک پروسیس تھا. جو بھی بندہ موزلائٹ سوچ کو نہیں مانتا تھا، اس پہ یقین نہیں کرتا تھا، تو یہ المامون رشید صاحب تھے، وہ اس کو پروسیکیوٹ کر جیلوں میں ڈالتے تھے، اور بعد میں اگر وہ زیادہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ زیادہ چیلنج کر رہا ہے اسٹیٹ آئیڈیالوجی کو، تو اس کو مروا بھی دیا کرتے تھے. اس شخص کو ریاست کے خلاف خطرناک قرار دیا کرتے تھے. اس حوالے سے امام ابو الحنبل کو بھی عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا، ان کو بھی تکلیفیں دیں. اور اس پروسیکیوشن کے نتیجے میں عوام کے اندر غصہ بہت بڑھ گیا، خاص طور پر امام حنبل کے شاگردوں کا، اس بات پہ کہ قدیم اسکالر کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیوں رکھا گیا. اس پہ کافی حکومت کے خلاف نفرت پھیل گئی. اس کے نتیجے میں امام حنبل کے چاہنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی. وہ نہ صرف موزلائٹ سوچ کے خلاف تھے، امام حنبل نہ صرف موزلائٹ سوچ کے خلاف تھے، وہ ہارون رشید اور مامون رشید کی اسٹیٹ آئیڈیالوجی کے بھی خلاف تھے. بہرحال اس سلسلے میں میں تفصیلی وائس نوٹ باتیں بناؤں گا. ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں جہاں سے ہم لوگ بھٹکے تھے. ہم دوبارہ بات کرتے ہیں عربی ترجمے کی. اب یہ جو گریک فلسفی تھی، یہ گریک زبان میں جو بھی کام ہوا تھا فلسفے کا، جو بھی علم تھا گریک زبان میں، جس کو ہم فلسفہ کہتے تھے، ان میں ارسطوٹل کا کام تھا، پلیٹو کا کام تھا، پولیٹونیس کا کام تھا، اور مختلف لوگوں کا کام تھا جنہوں نے، ان سب کا عربی ترجمہ ہوا. اصل میں یہ سارے جو گریک فلسفی تھی وہ بیزنٹین امپائر کے اندر محفوظ تھی، کیونکہ بیزنٹین امپائر جو ہے گریک زبان بولتے تھے اور حکمران بھی گریک بولتے تھے. تو جو سیریہ کے زمانے میں بیزنٹین امپائر کا حصہ تھا، تو بیزنٹین امپائر کے بیزنٹین امپائر کا جب بھی میں ذکر کروں تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. یہ ایک امپائر تھی، ایک بہت پاورفل امپائر تھی، جو حضرت کی پیدائش کے وقت بھی تھی اور پیدائش کے بعد بھی تھی، اور کچھ عرصے تو ہمارے خلفاء راشدین کی حکومت کے دوران بھی موجود تھی. یہ وہ امپائر تھی کہ جو بہت بڑا ایک علاقہ کور کرتی تھی، اور وہ آج کل کے سعودی عرب کے ساتھ وہ چپکی ہوئی تھی، اور وہ ایک قسم کا ایل شیپ بناتی تھی. ہم اس وقت کے جو عربین پینسویلا ہے، ان کے ساتھ وہ جڑی ہوئی تھی. تو وہ ایک امپائر تھی جس میں اس وقت سیریا بھی تھا. سیریا بھی اس وقت بیزنٹین امپائر کا حصہ تھا، اور سیریا کے اندر بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے گریک فلسفی کا ترجمہ پہلے سے ہی کر لیا تھا. اور سیریا کے اندر سب سے پہلے عربی میں گریک فلسفی کا ترجمہ ہوا. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں کرسچن لوگوں نے کرسچن فلسفر نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ایک بڑا نام اس زمانے میں ہے یحییٰ ابن عدی. مثال کے طور پر ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس زمانے میں. اور اس میں جوئش فلسفر نے بھی، جوئش لوگوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا گریک سے عربی زبان کے ترجمے میں. انہوں نے گریک فلسفی کے خیالات کو عربی زبان میں ترجمہ کرنے میں بہت مدد کی. وہ ایک ایسا دور تھا، وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب اسلام اتنا ٹالریٹ تھا، اور اسلامک ریاست اتنی ٹالریٹ تھی کہ کرسچن اور جوئش جو لوگ تھے وہ تمام لوگ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک کلچر سے بہت متاثر تھے. وہ اس ریاست کو بھی مدد کرنا چاہتے تھے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھی ریاست ہے. آپ دیکھیں گے کہ کئی جوئش فلسفر اور کرسچن فلسفر ان پیریڈ میں اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، اسلامک کلچر کے ساتھ بہت متاثر نظر آتے ہیں. ان کا بڑا گہرا اثر نظر آتا ہے اسلامک فلسفی پہ. تو یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ اسلامک رینیسانس یا گولڈن ایج آف اسلام آغاز ہوتا ہے خلیفہ ہارون رشید کے دور سے، اور 14 صدی تک رہتا ہے، مگر کچھ اسکالر اس کو 15 سے 16 صدی تک کہتے ہیں. اور اسلامک گولڈن ایج اختتام اس وقت ہوا جب منگولیا نے بغداد پہ قبضہ کیا 1258 میں. اور یہ دور اصل میں اسلام کا عروج کا دور تھا. اس میں مسلمان نے علم کے ہر میدان میں بہت ترقی کی، خواہ وہ قانون ہو، فلسفہ ہو،
الجبرا ہو، جیومیٹری ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو، بلکہ ہر میدان میں مسلمان چھا گئے تھے، اور ہر میدان میں مسلمانوں نے اپنی نئی نئی ترقی کی، نئی نئی چیزیں ایجاد کی. تو وہ گولڈن ایج پھر انسانوں کو دوبارہ حاصل نہیں ہو سکا. میں اس ٹاپک کو آج ختم کرتا ہوں یہاں پہ، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹاپک پہ میں بات کروں گا کہ میں جو الکندی نے جو اسلامک فلاسفی کے اوپر آغاز کیا، اور ان کا جو ان کا کام تھا، جو ان کی کنٹریبیوشن تھی، اس پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ.